اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ القصص آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا یا ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں ذلیل کر کے رکھ دیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ فرعون نے سنا کہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص قتل کرے گا، تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح لڑکے قتل ہوتے رہے، اور پھر کہا گیا کہ 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال قتل ہونے کی باری تھی اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہم نے ان کی والدہ کو اشارہ کیا ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلائے۔ جب وہ خوف محسوس کرے تو اسے جو ہے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دے، اور کوئی خوف نہ کرے، کوئی غم نہ کرے۔ انا رادوہ الیک، ہم اسے اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب خوف محسوس ہوا، اس نے تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ تو فرعون کے آل نے جو ہے اسے نکال دیا، اور اس لیے نکالا کہ لیکون لہم عدوا وحزنا، ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ لیکن اس وقت یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا دشمن بنے گا، ان کے لیے سبب رنج بنے گا۔ اس وقت تو جو ہے انہوں نے بڑی خوشی سے اسے اٹھایا تھا۔ تو وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کے لیے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس کام انجام سے بے خبر تھے کہ یہ فرعون کی اور آل فرعون کی تباہی کا سبب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو ہے اڑا جا رہا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل کو جو ہے مضبوط کر دیا تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ اس نے اپنی بیٹی اور فرعون اپنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جائیں، اور اس طرح دیکھتے رہیں کہ دوسروں کو شعور بھی نہ ہو کہ یہ ان کی بہن ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے محل میں گئے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے کافی ساری خواتین بلائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ بہن نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو اس کو دودھ پلائے اور اس کی خیر خواہی کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جب دودھ پلایا تو محل کے جو ہے سارے لوگ خوش ہو گئے، اور اسے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے واپس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے جو ہے تربیت میں دے دیا گیا کہ آپ اس کی پرورش کریں، اس کو دودھ پلائیں۔ اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقِرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں
قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔